الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ درجہ مدنی کے مدنی مقابلے جاری ہیں، خوش نصیب اور ذہین طلبہ آگے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج کا مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے رحمت آباد، ایبٹ آباد اور مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ کے درمیان۔ سیدھی جانب ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد، بائیں جانب ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ۔ ایک ایک مدنی مقابلہ جیت چکے ہیں، یہاں تک آپ پہنچے ہیں، ایک اور مدنی مقابلہ جیتنا پڑے گا آگے کی جانب جانے کے لیے۔ تو آئیے پہلے طلبہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رحمت آباد ایبٹ آباد، پہلے طالب علم۔ میرا نام محمد طاری ہے، میرے والد کا نام محمد جہانگیر ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سبز پور سے حاضر ہوں۔ جی سمامہ بھائی، آپ کو خوش آمدید، مرحبا۔ دوسرے طالب علم۔ میرا نام محمد عثمان طاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد گلزیب، میں فیضان مدینہ رحمت آباد ایبٹ آباد سے آیا ہوں۔ عثمان بھائی آپ آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی، مرحبا کہتے ہیں۔ جی تیسرے طالب علم۔ محمد کاشف طاری بن زید اقبال طاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سبز پور سے حاضر ہوا ہوں۔ کاشف بھائی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ جی مرکز الاولیاء لاہور، پہلے طالب علم۔ عبید رضا طاری بن محمد سلیم احمد طاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کانان و مرکز الاولیاء لاہور۔ عبید بھائی آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ دوسرے طالب علم۔ محمد سعود طاری بن محمد عامر طاری، جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء لاہور۔ سعود بھائی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ تیسرے طالب علم۔ محمد ابوبکر طاری بن اصغر طاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کانان و مرکز الاولیاء لاہور۔ ابو بکر بھائی آپ سلسلے میں آئیں، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ سلسلے میں آج کون کون سے سیگمنٹ شامل ہوں گے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 سیگمنٹ شامل ہوں گے۔ نمبر 1 جواب دیجئے سوال کا، نمبر 2 شعر مکمل کیجئے، نمبر 3 مدنی گلدستہ، نمبر 4 انتخاب کیجئے، نمبر 5 سفر ہے مگر اکیلے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ طریقہ کار کیا ہوگا بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد رضا بھائی، پہلے سیگمنٹ میں ہر ٹیم سے 5 سوالات کیے جائیں گے، ہر سوال کے درست جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے۔ سوال کا جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا اور مشورے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس سیگمنٹ سے زیادہ 10 نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، مشورہ بھی کر سکتے ہیں 25 سیکنڈ کے اندر اندر۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ رحمت آباد ایبٹ آباد آپ کی جانب پہلا سوال۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھنے سے پہلے کہاں بیٹھی اور پھر وہاں سے کیوں کھڑی ہو گئی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سہل اور سہیل ان کے دروازے پر بیٹھی تھی، یہ دونوں یتیم تھے، پھر وہاں سے اٹھی اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ مرکز الاولیاء لاہور، مجلس نکاح میں کھانا کھلانا کس کی سنت ہے؟ بہت تیزی سے مشورہ جاری ہے۔ جی کس کا انتخاب ہوا ہے؟
انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ لگ رہا ہے بہت آسان سوال تھا، آپ بتا دو آپ بتا دو، اور جواب دیا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ رحمت آباد ایبٹ آباد، جو علم کی طلب سے گھر سے نکلے اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ فضیلت بتائیے، جو علم کی طلب میں گھر سے نکلے اس کو کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو علم کے لیے گھر سے نکلا تو واپس لوٹنے تک جہاد میں ہے۔ جو علم کی طلب میں گھر سے نکلا وہ اپنے لوٹنے تک جہاد میں ہے۔ تو آئیے رائے خدا عز و جل میں سفر کیجئے، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 12 ماہ کے قافلے دعوت اسلامی کے تحت سفر کرتے ہیں۔ سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ دوسرا سوال آپ کی جانب، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے بادشاہ تھے، اس کے باوجود کس کام سے گزر بسر کرتے تھے؟ بادشاہ تھے لیکن گزر بسر کرنے کے لیے کچھ اور کام کرتے تھے۔ مشورہ جاری ہے بہت اچھے انداز سے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے سے کاٹ کے زنبیلے اور پنکھے بنا کے بیچتے تھے۔ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود درختوں سے پنکھے اور زنبیلے بنا کر گزر بسر کرتے تھے، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال آپ کی جانب، غزوہ احد میں کس صحابی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زخمی رخساروں کا خون چوس کر پی لیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر خون ہے، اور وہ کون سے پیارے عظیم صحابی ہیں کہ وہ خون پی لیا؟ حضرت ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال آپ کی جانب، مرکز الاولیاء لاہور، بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، انہوں نے اس کا مذاق کس طرح اڑایا اور پھر بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا؟ حکم ہوا کہ جھک کر داخل ہونا، لیکن جھک کر داخل نہیں ہوئے، مذاق اڑایا، پھر کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت المقدس میں کمالی ادب کے ساتھ داخل ہو، انہوں نے اس کا مذاق کرتے ہوئے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب یہ نازل کیا کہ ان کو تعاون کی بیماری پڑ گئی، جس سے 1 گھنٹے کے اندر بنی اسرائیل 70,000 مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ وہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنے سرین پر زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چلتے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں میں تعاون کی بیماری وبا کی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹے بھر میں 70,000 بنی اسرائیل مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ جواب آپ نے دیا، جواب بالکل درست ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کی ایک خاص بات بتائیے۔ مہر نبوت ہے ہی خاص، لیکن اس میں سے کوئی خاص بات ارشاد فرمائیے، کیا ایسی بات تھی اس مہر نبوت میں؟ اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، یہ تو مہر نبوت کی بات ہے۔ آج بھی عاشقان رسول جب مدینے میں پہنچتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ فیضان مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی جانب مرکز الاولیاء لاہور، ایک حدیث پاک میں ہے کہ 4 چیزیں جس انسان میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمائیے، یہ 4 چیزیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اگر ہمارے اندر وہ بات نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ مشورہ جاری ہے، بہت سوچ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں۔ سوال دوبارہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ 4 چیزیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ 25 سیکنڈ کا وقت وہ بھی گزر رہا ہے، آپ کا وقت آپ کا اختتام ہوا، لگ رہا ہے جواب نہیں آ رہا۔ جس کی حفاظت لا الہ الا اللہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جب کوئی نیکی کرے تو الحمدللہ کہے، اور جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے
تو استغفر اللہ کہے، اور جب کوئی اسے مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی جانب رحمت آباد ایبٹ آباد، کیا انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ فرشتوں کو صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام بھی دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرشتے نظر آتے تھے، کیا صحابہ کو بھی فرشتے نظر آتے تھے؟ کیا اولیاء اللہ بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو دیکھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاحدہ فرمایا تھے، جبرائیل امین حضرت میکائیل علیہ السلام کو جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے وہ کون ہیں جو یہ پسند کرتی تھیں کہ عورتوں کی رخصتی شوال کے مہینے میں ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند فرماتی تھیں کہ عورتوں کی رخصتی عید والے مہینے یعنی شوال المکرم میں ہو۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء نے اس سیگمنٹ میں 5 سوالات کے درست جوابات دے کر پورے 10 نمبر حاصل کیے ہیں، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء ایک سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر۔ رحمت آباد کے طلباء 2 نمبر سے آگے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجیے۔ رحمت آباد ایبٹ آباد، آپ کی جانب 4 لفظ۔ نمبر 1 تیرے، نمبر 2 احسان، نمبر 3 نزع، نمبر 4 نبی۔ نمبر 1 تیرے، نمبر 2 احسان، نمبر 3 نزع، نمبر 4 نبی۔ مشورہ جاری۔ عثمان صرف مشورہ کر رہے ہیں کاشف سے، سماما کو موقع نہیں دیا جا رہا شاید۔ تیرے احسان کروڑوں ہو یہ بھی احسان، نزع کے وقت جلوہ میں نبی کا دیکھوں۔ ایک اور مرتبہ، ایک لفظ آپ چھوڑ رہے ہیں۔ تیرے احسان کروڑوں ہو یہ بھی احسان، نزع کے وقت جلوہ میں نبی کا دیکھوں۔ نزع کے وقت اپنی طرف سے کچھ شعر میں اضافہ کر دیتے ہیں، یا خدا نزع میں جلوہ میں نبی کا دیکھوں۔ آپ نے کچھ الفاظ آگے پیچھے کر دیے، پورا اگر صحیح شعر ہوتا تو آپ کو 2 نمبر دے دیے جاتے۔ یا خدا اور وقت آپ نے اپنی طرف سے بتا دیا، یا خدا آپ نے بتایا نہیں، تو اس طرح آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر شعر صحیح ہوگا تو پورے آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ جی آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور۔ 4 لفظ یہ ہیں۔ نمبر 1 اکثر، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 زباں، نمبر 4 عطا۔ اکثر، مدینہ، زباں، عطا۔ اکثر، مدینہ، زباں، عطا۔ مشورہ جاری ہے۔ اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اے بھائی زباں اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ۔ اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ جی احمد رضا بھائی، آپ سوال کیجئے ان سے۔ رحمت آباد ایبٹ آباد سے شعر آسان، بتائیے۔ چھوٹے چھوٹے 4 الفاظ۔ آتی جان ذرا دو، آتی جان ذرا
2 नंबर 1 आती, नंबर 2 जान, नंबर 3 ज़रा, नंबर 4 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर मिल सकते हैं। आती, जान, ज़रा, 2 कशमकश का शिकार हो गए हैं शायद। जी, वक्त भी इख्तिताम हो रहा है, वक्त ख़त्म हो गया है। अहमद रज़ा भाई जी क्या बताएंगे? शेर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शेर है कि पलटी आती है अभी वजद में जाने शीरी, नगमाए कुम का ज़रा कानों में रस जाने दो। अफसोस कि आप नंबर हासिल नहीं कर सके। आपकी जानिब बढ़े हैं मरकज़ुल औलिया लाहौर। 4 लफ्ज़ ये हैं, बनता, हश्र, आह, यारब। नंबर 1 बनता, नंबर 2 हश्र, नंबर 3 आह, नंबर 4 यारब। मशवरा जारी है, देखें कौन सा शेर लेकर आ रहे हैं। बनता, हश्र, आह, यारब। आज बनता हूँ मुअज़्ज़ज़ जो खुले हश्र में ऐब, आह रुसवाई की आफत में फंसूंगा यारब। आज बनता हूँ मुअज़्ज़ज़ जो खुले हश्र में ऐब, आह रुसवाई की आफत में फंसूंगा यारब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी जानिब रहमताबाद एबटाबाद 4 लफ्ज़, आप, मौत, कब, की। नंबर 1 आप, नंबर 2 मौत, नंबर 3 कब, नंबर 4 की। आप, मौत, कब, की। लग रहा है ज़हनी आजमाइश हो गई। आपके कदमों में गिरकर मौत किया मुस्तफ़ा, आरज़ू कब आएगी गर बेकसो मजबूर की। आपके कदमों में गिरकर मौत की या मुस्तफ़ा, आरज़ू कब आएगी बर बेकसो मजबूर की। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, मरकज़ुल औलिया लाहौर। नंबर 1 अर्ज़, नंबर 2 दिल, नंबर 3 सर, नंबर 4 हरम। अर्ज़, दिल, सर, हरम। अर्ज़, दिल, सर, हरम। आपके ज़हन में आया? सोचिए। अर्ज़, दिल, सर, हरम। इस तरह आपका वक्त हो गया इख्तिताम। अर्ज़ करूं हुजूर से, अब आया ज़हन में? अर्ज़ करूं हुजूर से दिल की तो मेरे खैर है, अब आया? पीटती सर को आरज़ू दश्ते हरम से आई क्यों। अफसोस कि आप जो है शेर का इंतखाब नहीं कर सके, और इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी ख़त्म हुआ। दोनों ही टीमों से 3-3 अशार मालूम किए गए, लेकिन कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना है। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमताबाद एबटाबाद के तलबा ने इस सेगमेंट में एक शेर मुकम्मल बताया और एक शेर आधा बताकर 6 में से 3 नंबर हासिल किए हैं, जबकि मरकज़ुल औलिया लाहौर के तलबा ने इस सेगमेंट से 4 नंबर हासिल किए हैं। तो अभी भी रहमताबाद 1 नंबर से आगे है। अब बढ़ने जा रहे हैं अपने तीसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता, और इसका तरीक़ाकार क्या होगा ये बताएंगे हमारे उबैद रज़ा। आराम आराम से, ठहर ठहर कर। मदनी गुलदस्ता सेगमेंट के अंदर ये है कि पहले बापा जानी का मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा, और ये इख्तिताम होने के बाद हर टीम से 2-2 सवाल किए जाएंगे। पहले सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर 3 नंबर और दूसरे सवाल का जवाब दुरुस्त देने पर 2 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह इस सेगमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। तरीक़ेकार आपने बताया उबैद रज़ा। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता।
آئیے بڑھتے ہیں باپا جانی کے مدنی پھولوں کی جانب۔ مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض ڈاکٹر حضرات بہت زیادہ فیسیں وصول کرتے ہیں جس کو ہر ایک افورڈ نہیں کر پاتا، تو ایسے ڈاکٹر حضرات کے بارے میں آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ بابا اس وقت میڈیکل سستا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ڈاکٹر کو بابا کو 20-25-50 ہزار روپے، لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اس کے والدین نے اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دعوتوں میں تو جاتے نہیں ہیں یہ جب میڈیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی میڈیکل والوں اسٹوڈنٹ کی میں نے بھی حالتیں دیکھی ہے بابا، ویسے ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اتنی قربانیاں دے کر لاکھوں روپے خرچ کر کے پھر اگر کہیں لندن اور ادھر ادھر سے ہو کر یہ کوئی 2-4 ڈگریوں کے نام پر کوئی چیزیں لے کر آ گئے تو اتنا خرچ کیا ہے، اور آپ جس طرح کہتے تو یہ خرچ وصول کدھر سے کرے گا؟ اس کا یعنی بابا اس کا پیٹ کریں گے نہیں، حرام حلال کی بات میں آپ سے نہیں کر رہا، مگر اس کا پیٹ نہیں ہے کیا؟ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ یہ نہیں چاہے گا کہ میں بھی تھوڑا سا رکھ رکھاؤ کے ساتھ رہوں؟ یہ آمدنی نہیں کما سکتا؟ چور ڈاکو میں اور اس دھوکہ دے کر سفید پوش ڈاکٹر میں فرق آپ بتا دیں مجھے، کیا فرق ہے ان میں؟ آج کیا یہ اتنے مطلب بچے جو آپریشن سے آ رہے ہیں، یار ہم نے کبھی نام نہیں سنا تھا آپریشن کا بچپن میں۔ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، اب جس کو دیکھو آپریشن ہوتا ہے، پتہ ہے کہ اس کو نارمل ڈیلیوری کا بولیں گے، پیسے کہاں سے دیں گے؟ یہ کاٹو اس کا پیٹ، کل مرتی ہو آج مر جائے، اور اپنے کو 5-25 ہزار جیب میں آنے چاہیے۔ تو یہ قاتل طرح کے کام کر رہے ہیں بعض ڈاکٹر۔ سب کو سمجھاتا ہوں ایسا مت کرو، آج تمہارے پاس جان ہے، عزت ہے، آبرو ہے، 2 پیسے ہیں، تو خدا کو مت بھولو۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، آپ یہ مت بھولو کہ آپ کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ زبردست قادر ہے کہ بھلا چنگا پہلوان ہوگا، پہلوان وہ مار سکتا ہے، تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور غریبوں پر رحم کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد رکھیں، وہ ضرور روزی دے گا، جھوٹ بولے بغیر نہیں وہ روزی دے گا۔ آپ کو جھوٹ بولو گے تو اپنی روزی خامخواہ خراب کرو گے۔ کیا یہ ثواب کما سکتے ہیں اپنے پروفیشن میں، اپنے پیشے میں؟ اتنا ثواب کما سکتے ہیں، اتنا ثواب کما سکتے ہیں کہ تو پیسے لیتے ہیں نا بابا، پیسے لے کر بھی ثواب کما سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، پیسے بھی ملیں گے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کیسے؟ پیسے میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں۔ میں پیسے اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے بال بچوں کی میں خدمت کروں۔ میں پیسے اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ میں پیسے اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں اس کو راہ خدا میں خرچ کروں۔ تو انشاءاللہ ان نیتوں کا ثواب کہیں نہیں جائے گا۔ ایسی کئی نیتیں آدمی غور کرے تو ممکنات میں سے، اور میں اس لیے پیسے لے رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی حصہ مختص کر دوں گا کہ جو غریب آئے گا اس کو مفت علاج کروں گا، یہ بھی تو پاسبلٹی ہے اس کی بھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نہایت توجہ کے ساتھ سن رہے تھے، مدنی گلدستہ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب بڑھنے جا رہے ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ کی طرف۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیا سوال ہوا تھا؟ جی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات بہت ہی بھاری فیسیں لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات بہت فیس وصول کرتے ہیں جس کو ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس طرح آپ کو دیے جا رہے ہیں 3 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی آپ کی جانب مرکز العلیاء لاہور۔ جب نگران شورا نے فرمایا کہ یہ ڈاکٹرز وصول کہاں سے کرے گا تو باپا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ نگران شورا نے فرمایا کہ یہ ڈاکٹرز وصول کہاں سے کرے گا تو باپا جانی نے کچھ بات ارشاد فرمائی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ جی باپا نے فرمایا تھا کہ نگران شورا کو کہ آپ یہ بتا دیں کہ سفید پوش ڈاکٹر اور ڈاکوں کے اندر کیا فرق ہے۔ جب گلدستہ چل رہا تھا تو گفتگو جاری تھی۔ نگران شورا نے فرمایا کہ یہ ڈاکٹرز وصول کہاں سے کرے گا تو باپا نے ارشاد فرمایا تھا کہ حرام کے ذریعے کرے گا۔
افسوس کہ آپ 3 نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد۔ بابا جانی نے فرمایا کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ ایسا ایسا کریں، بتائیے کیسا کیسا کریں۔ بابا جانی نے ایک فرمایا تھا کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ ایسا ایسا کریں، کیسا کیسا کریں۔ جی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس وجہ سے یہ کام کرے کہ اس سے میں خیر راہ خدا عز و جل میں خرچ کروں گا اور اپنے بچوں پر خرچ کروں گا، اپنے ماں باپ کی اس کے ساتھ ضروریات پوری کروں گا، اور جو غریب آئے گا اس کا مفت علاج کروں گا، اور تاکہ اس کے ذمہ ہاتھ پھیلانے سے بچوں۔ آپ نے یہ جواب دے دیا، لیکن یہ تھا کہ ڈاکٹرز پیسے لے کے کس طرح ثواب کما سکتے ہیں۔ یہ مدنی پھول جب تھے، لیکن آپ نے یہ مدنی پھول اس موقع پہ دے دیے۔ پاپا جی نے فرمایا تھا کہ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ اللہ پر اعتماد رکھیں، وہ ضرور روزی دے گا۔ افسوس کہ 2 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے۔ آپ کی جانب مرکز الاولیاء لاہور، سب سے آخری نیت امیر علیہ سنت نے کیا بیان فرمائی کہ وہ ڈاکٹرز وہ نیت کر کے ثواب کما سکتے ہیں؟ نیت کیا تھی؟ سب سے آخری نیت باپا جانی نے کیا فرمائی کہ ڈاکٹرز وہ نیت کر کے ثواب کما سکتے ہیں؟ ڈاکٹر یہ نیت کرے کہ میں جو رقم آئے گی اس میں سے کچھ حصہ مقرر کر کے غریبوں کا مفت علاج کروں گا۔ میں اس لیے پیسے لے رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی حصہ مختص کر دوں گا، جو غریب آئے گا اس کا مفت علاج کروں گا تو انشاءاللہ عز و جل کو ثواب ملے گا۔ تو جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ 2 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اب مدنی گلدستہ اختتام ہوا۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت آباد کے طلباء نے پہلے سوال کا درست جواب دیا، دوسرے سوال میں غلطی کر گئے اور حاصل کیے 3 نمبر، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء نے پہلے سوال کا غلط جواب دیا اور دوسرے سوال کا صحیح درست جواب دے کر حاصل کیے ہیں 2 نمبر۔ اس سیگمنٹ میں رحمت آباد کی ٹیم اس سیگمنٹ میں بھی 1 نمبر آگے ہے اور پیچھے کی 1 نمبر کی برتری بھی موجود ہے۔ تو مرکز الاولیاء لاہور کی جو فرق ہے اب وہ 2 نمبر کا ہو چکا ہے۔ 16 اور 14 2 نمبر سے آگے کی جانب ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء۔ 2 نمبر کا فرق ہے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہو سکتا اس سیگمنٹ میں، برابر ہو جائے یا آگے کی جانب بڑھ جائے مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء۔ اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ۔ طریقہ کار کیا ہوگا ذرا بتائیے یہ بھی۔ تیسرا سیگمنٹ ہے باپو انتخاب کیجئے۔ اس میں 4 آپشنز دکھائے جائیں گے ہر ٹیم کو، اور جس آپشن کا انہوں نے انتخاب کیا اس کے لیے انہیں دیے جائیں گے 4 اشارے۔ اگر انہوں نے پہلے اشارے میں درست جواب دے دیا تو یہ حاصل کریں گے 5 نمبر، اگر دوسرا اشارہ لے کر درست جواب دیا تو 4، تیسرا اشارہ لے کر جواب دیا تو 3، اور اگر چوتھا اشارہ لے کر درست جواب دیا تو یہ ٹیم حاصل کرے گی 1 نمبر۔ زیادہ سے زیادہ اس سیگمنٹ سے 5 نمبر اور کم سے کم 1 نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جی یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ تو پہلے بڑھ رہے ہیں ہم اپنے رحمت آباد ایبٹ آباد کی جانب۔ 4 موضوع آپ کو دکھائے جائیں گے، کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جی دکھائیے 4 موضوع کون سے ہیں؟ یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ شعبے کا آپ نے انتخاب کیا اور شعبے کے لیے پہلا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے۔ جی دکھائیے پہلا اشارہ۔ اس کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ دوسرا اشارہ۔ دوسرا اشارہ، اور دوسرا اشارہ ہے یہ۔ نماز و روزہ کے حوالے سے یہ شعبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تیسرا اشارہ۔ تیسرا اشارہ، لیکن میرے خیال میں واضح اشارہ تھا، لیکن تیسرا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ جی ملاحظہ فرمائیے۔ اوقات نماز و روزہ و سمت قبلہ سے اس کا گہرا تعلق ہے۔
جی، اس کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ نماز روزے کے حوالے سے شعبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اوقات نماز و سحر و سمت قبلہ سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ جی، چوتھا اشارہ، چوتھا اشارہ شاید مشکل ہو گئی۔ جی، چوتھا اشارہ دکھائیے۔ اس کا ای میل ایڈریس prayer@dawatislami.net۔ شعبہ اوقات نماز، شعبہ اوقات نماز، اس شعبے کا نام یہ نہیں ہے۔ شاید آپ شعبے کے نام سے واقف نہیں۔ شعبے کا نام ہے مجلس توقید۔ تو افسوس کہ آپ کو 1 نمبر بھی نہیں دیا جا رہا۔ جی، اب بڑھنے جا رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور کی طرف۔ جی، 4 موضوع آپ کے سامنے، ملاحظہ فرمائیے۔ عمل، شخصیت، شعبہ، مقام۔ یہ مقام کون سا ہے؟ مقام جو ابھی تک کسی نے نہیں لیا، مقام کے بارے میں دفعہ مقام کا انتخاب ہوا، پہلی مرتبہ جب سے سلسلہ چل رہا ہے سیزن 4 پہلی مرتبہ مقام کا انتخاب ہوا، اور مقام کے لیے آپ کے پاس ہیں 4 اشارے۔ پہلا اشارہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ جی، مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ، جی دوسرا اشارہ بتائیے کیا ہے؟ مسجد نبوی سے بہت قریب ہے۔ مدینہ منورہ میں موجود ہے، مسجد نبوی سے بہت قریب ہے۔ مدینہ منورہ میں موجود ہے، مسجد نبوی سے بہت قریب ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے شاید آپ کو موقع ملا آگے جانے کے لیے۔ تیسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، اور اس سے شاید واضح ہو جائے گا۔ تیسرا اشارہ ہے آپ کے پاس، یہ دکھائیے جی۔ اس کو 10,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان سے نسبت ہے۔ جنت البقیع۔ چوتھا اشارہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی دکھائیے چوتھا اشارہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا وہاں مزار بھی ہے، اور آپ نے جواب دیا وہ مقام جنت البقیع ہے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی احمد رضا، چوتھے سیگمنٹ میں باپو رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء شعبے کا صحیح جواب نہیں دے سکے، اور انہوں نے اس سیگمنٹ سے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تیسرے اشارے میں درست جواب دے کر اس سیگمنٹ سے حاصل کر لیے ہیں 3 نمبر، اور اس سیگمنٹ کے بعد مرکز الاولیاء لاہور 2 نمبر پیچھے سے آگے ہو کر 1 نمبر آگے ہو چکی ہے۔ جی یہ سیگمنٹ تو اختتام ہوا، میرے کو لگ رہا ہے کہ 5واں سیگمنٹ جو ہے سفر مگر اکیلے، یہ فیصلہ کر دے گا کہ کون سی ٹیم آگے کی جانب جا رہی ہے، لیکن 1 نمبر لے کر آگے کی جانب ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ۔ طریقہ کار کیا ہوگا ذرا بتائیے۔ آخری سیگمنٹ میں ہر طالب علم سے انفرادی طور پر 2 سوالات کیے جائیں گے۔ اسکرین پر دکھائے جائیں گے 12 نمبر، جس نمبر کا طالب علم نے انتخاب کیا اس کے پیچھے موجود سوال ان سے کیا جائے گا، اور اس کا درست جواب دینے پر انہیں 2 نمبر دیے جائیں گے۔ ہر ٹیم اس سیگمنٹ سے 12 نمبر حاصل کر سکتی ہے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ رحمت آباد ایبٹ آباد، آپ کی جانب سمامہ۔ اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے، کسی بھی 1 نمبر کا انتخاب کرنا ہے۔ جی دکھائیے 12 نمبر۔ جی سمامہ بھائی، 9 نمبر۔ 9 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 9 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے یہ سوال آئے گا۔ جنازے کو کہندہ دینے کا کیا ثواب ہے؟ جو 40 قدم جنازے کو لے کے چلے گا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مرکز الاولیاء لاہور، عبید رضا آپ کی جانب انتخاب کیجئے۔ 5
5 نمبر کا انتخاب ہوا عبید رضا کی طرف سے، اور 5 نمبر کے پیچھے بیٹا آپ کے لیے یہ سوال ہے، مسبوق کسے کہتے ہیں؟ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 1 رکعت مکمل ہو چکی ہے یا 2 رکعت یا جتنی بھی رکعت، سلام سے پہلے اگر مقتدی آ گیا ٹھیک ہے، اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور وہ جو باقی نماز پڑھے گا اسے مسبوق کہتے ہیں۔ ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد جو نماز میں شامل ہو اسے مسبوق کہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا جواب مانتے ہیں بالکل درست۔ رحمت آباد ایبٹ آباد، عثمان، ابھی بھی 1 نمبر کا فرق ہے جی عثمان بھائی۔ 3 نمبر کا انتخاب ہوا عثمان کی طرف سے، اور 3 نمبر کے پیچھے عثمان بھائی آپ کے لیے ہے یہ سوال، رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ کہ ہاتھ پھیلائے اور اس کے گھٹنوں تک نہ پہنچے اور کمر سیدھی نہ ہو۔ رکوع کا اتنا درجہ یہ کہ ہاتھ پہنچ جائیں، انہوں نے کہا ہاتھ نہ پہنچیں۔ تو کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں کر جاتے ہیں، تو اس طرح آپ کو عثمان بھائی 1 بھی نمبر نہیں دیا جا رہا۔ اب بڑھ رہے ہیں سعود کی جانب، مرکز العلیا لاہور، سعود انتخاب کیجئے۔ 2 نمبر۔ 2 نمبر کا انتخاب ہوا، دیکھیے جی 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین مکہ۔ جس طرح کا معاملہ یہاں ہوا، عثمان نے جواب دیا، اس طرح کا معاملہ یہاں نہیں ہوا، مہاجرین آپ کا جواب آیا، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ رحمت آباد ایبٹ آباد، کاشف بھائی انتخاب کیجئے۔ 7 نمبر۔ 7 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 7 نمبر کے پیچھے آپ کے لیے سوال نظر آئے گا یہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 25 تاریخ۔ کاشف بھائی اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا 25 صفر المظفر کو، اور ولادت ہوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 10 شوال المکرم کو۔ یہ ذہن سے نکل جاتا ہے تو افسوس کہ آپ جو ہے نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اب بڑھ رہے ہیں مرکز العلیا لاہور کے ابو بکر کی جانب، جی ابو بکر انتخاب کیجئے۔ 4 نمبر۔ 4 نمبر کا انتخاب ہوا، دیکھیے جی 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے ابو بکر کے لیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقلید میں کس امام کے پیروکار تھے؟ امام احمد بن حنبل۔ آپ نے جواب دیا حضرت امام احمد بن حنبل، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ رحمت آباد ایبٹ آباد، سمامہ دوبارہ آپ کی جانب، نمبر کا انتخاب کیجئے۔ 6 نمبر کا انتخاب ہوا سمامہ کی طرف سے، دیکھیے جی 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ وہ کون سے پیغمبر علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مرکز العلیا لاہور، عبید رضا 8 نمبر کا انتخاب ہوا، 8 نمبر کے پیچھے ہے یہ سوال آپ کے لیے۔ جنازے میں کتنی صفیں ہوں تو بہتر ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ 6۔ جنازے میں آپ نے کہا 6 صفیں ہوں تو یہ بہتر ہے، اور اس کا درست جواب ہے کہ جنازے میں اگر 3 صفیں ہوں، کہ حدیث پاک میں ہے جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ جواب درست ہے، افسوس کہ آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ دوبارہ بڑھ رہے ہیں عثمان کی جانب، جی عثمان بیٹا انتخاب کیجئے۔ 11 نمبر۔ 11 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 11 نمبر کے پیچھے دیکھیں کیا سوال نظر آ رہا ہے۔
رسالے کا نام مکمل کیجئے. بھکاری اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ سیدھا بتانا ہے. پر اسرار بھکاری. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ کی جانب سعود مرکز العلیہ لاہور انتخاب کیجئے. ایک نمبر کا انتخاب ہوا سعود کی طرف سے، اور ایک نمبر کے پیچھے سوال نظر آئے گا آپ کے لیے. یہ امامے کے ساتھ نماز کتنی ہزار نیکیوں کے برابر ہے؟ امامے کے ساتھ نماز کتنی ہزار نیکیوں کے برابر ہے؟ 70,000 نیکیوں کے برابر. امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. افسوس آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. جی کاشف کی جانب بڑھ رہے ہیں. رحمت آباد ایبٹ آباد انتخاب کیجئے کاشف بھائی. 10 نمبر. 10 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 10 نمبر کے پیچھے ہے آپ کے لیے سوال. شیطان نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس معاملے میں حسد کیا تھا؟ شیطان نے اس معاملے میں حسد کیا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہیں، تو میں ان کو کس طرح سجدہ کروں. سجدہ کرنے کے معاملے میں حسد کیا تھا. آپ نے بتایا شیطان نے کہا تھا میں آگ کا بنا، یہ مٹی کے بنے، میں کس طرح سجدہ کروں. اور اس کا صحیح جواب ہے جو کاشف نے بتایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مرکز العلیہ لاہور ابو بکر آپ کی جانب آخری سوال. ایک ہی نمبر بچا ہے، اسی کا انتخاب کرنا ہے. 12 نمبر. ماشاء اللہ، بڑا پیارا نمبر. 12 نمبر. زوج بطول کن کو کہا جاتا ہے؟ زوج بطول کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے جواب دیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا. اسکور بورڈ سے پتہ چل جائے گا کہ جواب غلط ہوا ہے یا درست جواب. انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا کہ کیا ہے. یہ اسکور بورڈ کچھ کو خوش کر دے گا اور کچھ کو جو ہے افسردہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جی کون ہے. رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء نے اس سیگمنٹ میں 4 سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کیے 8 نمبر، جبکہ مرکز العلیہ نے دیے 3 سوالات کے درست جوابات اور حاصل کیے ہیں 6 نمبر. رحمت آباد کا فائنل سکور ہے 12، جبکہ مرکز العلیہ لاہور کا سکور 23. 1 نمبر سے آگے کی جانب زوج بطول کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ اس کا صحیح جواب تھا، تو فیصلہ ہو گیا. صرف 1 نمبر سے آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور آج جو ٹیم ہم سے تحفے لے کر رخصت ہو جائے گی مرکز العلیہ لاہور کے طلباء. جی مدنی تحفے لے کر آئیے. آئیے کتنے چھوٹے چھوٹے سے طلباء، چھوٹی سی ٹیم، ماشاء اللہ اچھی کارکردگی. تحفے میں دیجیے. بہت زبردست قسم کا آج کا مدنی مقابلہ رہا. ایک نہ ایک ٹیم کو آگے کی جانب جانا تھا اور وہ جا چکی، اور ایک نہ ایک ٹیم کو ہم سے رخصت ہونا تھا، وہ رخصت ہو چکی. جو رخصت ہوئے مرکز العلیہ لاہور والے، اور جو آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. پسینہ ہو گیا. اچھا.
کتاب رکھے نا ہاتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک